السلام علیکم، سچ ٹائم کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ آج ہم گفتگو کریں گے فاٹا کے عوام کے مسائل کے حوالے سے اور فاٹا کے حوالے سے جو اصلاحاتی کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کام ہو رہا ہے، ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ فاٹا کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، اس پر گفتگو کریں گے۔ فاٹا جو کہ پاکستان کا ایک اہم حصہ بھی ہے اور فاٹا تخلیق پاکستان سے لے کر آج تک بطور اثاثہ پاکستان کے ساتھ اس کی غیور عوام نے ہمیشہ ساتھ دیا، مگر وہاں پہ قوانین اور ان کے اطلاق کے حوالے سے اور وہاں پہ جس نوعیت کی صورتحال پیش آتی رہی ہے، اگر طاقت کے استعمال کی بات کی جائے یا دیگر امور کے حوالے سے یا ان کے لیگل سسٹم کے حوالے سے یا ان کی لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس وقت جو بحث سامنے آئی ہے، ایک تو ایف سی آر قانون جس پر خاصے اختلافات موجود ہیں، پارلیمنٹیرینز کے بھی، مختلف دانشوروں کے بھی اور خود فاٹا کی عوام کے بھی اور ان کے نمائندوں کے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے اس وقت جو بحث چھڑی کہ فاٹا کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا جائے یا فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے، اس کے علاوہ وہاں کا لیگل سسٹم جو ہے اس کو کس طرح سے امپروو کیا جائے، کس طرح سے ریفارم کیا جائے، اور وہاں پہ جو پہلے کالونیزم کے زمانے میں جو دو اہم تقسیمیں موجود تھیں لینڈز کے حوالے سے، جس میں کچھ علاقے کو علاقہ غیر قرار دیا گیا اور کچھ سرکاری علاقہ قرار دیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی، اور سب سے اہم معاملہ پاکستان کی جب سیکیورٹی کے مسائل کی بات کی جاتی ہے، پاکستان میں دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں عام طور پر فاٹا کا ذکر آتا ہے، جس پہ ایک طویل بحث بھی موجود ہے اور ایک پورا پس منظر بھی موجود ہے۔ فاٹا جو کہ افغانستان کے ساتھ بھی جس کی سرحد موجود ہے اور پھر پچھلے تقریباً ایک دہائی میں خاصا منظر عام پر رہا اور اس پہ خاصی ڈسکشنز رہی ہیں، اور پاکستان میں جب نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کی گئی تو اس کا ایک حصہ بھی یہ سامنے رکھا گیا کہ فاٹا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، وہ تھیوری جس کے تحت یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پسماندہ علاقے اور وہ عوام جو کہ شاید کسی نہ کسی وجہ سے ایموشنلی بلیک میل ہو کر اپنی پسماندگی اور محرومیوں کی وجہ سے دہشت گردی کا حصہ بنتے ہیں، ان کو روکا جائے، تو اس کے تحت فاٹا کے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی معاملے کو آگے بڑھایا گیا۔ کیا اس وقت صورتحال ہے، وہاں کے نمائندے کیا کہتے ہیں اور دانشوران کیا سوچ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں جناب اجمل وزیر صاحب، معروف شخصیت ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب اخنزادہ چٹان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ سر، آپ حضرات کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میں سب سے پہلے یوسف زئی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ بحث ہے کہ فاٹا کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا جائے یا فاٹا کو کے پی کے کا حصہ بنایا جائے، اس بحث کے حوالے سے کمیٹی کی رپورٹ بھی آپ کے پیش نظر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے گراؤنڈز پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہی پازیٹیو اور ہیلدی بات ہے کہ ان ایشوز کے اوپر کھلے عام بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ان مسئلوں کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور جو بھی ایک اچھا حل ہو عوام کی خواہشات کے مطابق وہ نکالنا چاہیے، تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور اگر یہ کمیٹی نہ بنتی، یہ رپورٹ نہ آتی، تو شاید اس طریقے سے بحث نہیں ہوتی۔ تو پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے، میڈیا میں اور مختلف سیمینار اور کانفرنسوں میں، اور کافی اچھی تجاویز آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو کمیٹی ہے اس نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے نا۔ کمیٹی نے تو کہا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ کافی ایشوز ہیں۔ دیکھیں، ایف سی آر کے ایشو کے اوپر معمولی سا شاید اختلاف رائے ہے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایف سی آر کو ختم ہونا چاہیے۔ جو تھوڑے بہت لوگ اس کے خلاف ہیں، ان کی ایک اور رائے ہے، تو وہ اقلیت میں ہے، اور میرے خیال میں اکثریت کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ اکثریت یہ کہتی ہے، جمہوری دور ہے، کہ ایف سی آر کو ختم ہونا چاہیے۔ جو اس کی جگہ ایک نیا جو ایک نظام آئے گا، جوڈیشل نظام آئے گا، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ جو ریواج ایکٹ کا ایک پروپوزل دیا گیا ہے کمیٹی کی رپورٹ میں، اس کے اوپر بھی اختلاف رائے ہے۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں، اختلاف رائے تو ہوگا، سارے لوگ تو ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہوں گے، لیکن جو اکثریت کی رائے ہے وہ میرے خیال میں ماننی چاہیے۔ اور جو آپ نے یہ سوال کیا یہ مرجر کا، فاٹا کو شامل کیا جائے خیبر پختونخوا میں یا نہ شامل کیا جائے یا اپنا صوبہ بن جائے، تو میں نے پہلے کہا کہ کمیٹی نے تو رائے دے دی ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی طریقہ نکالا جائے اور فاٹا کے عوام کی رائے لی جائے۔ اب یہ ریفرینڈم پاکستان میں کافی بدنام ہو گیا ہے،
اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی مخالفت کی. لیکن کوئی جرگہ کوئی طریقہ، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر شاید اکثریت جو ہے، اکثریت کی رائے لوگ کہتے ہیں اور یہ کمیٹی والی بھی کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے حق میں ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا جائے. لیکن کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو قبائلی ملک ہیں، عمائدین ہیں، کچھ پرانے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. تو یہ ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ایک ایسا اس کا حل نکالنا چاہیے کہ عوام کی خواہشات، اکثریت کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر میں اس بات کے حق میں ہوں کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنا چاہیے. اچھا، آپ اس حق میں ہیں. ایک تو میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ کیوں، تاکہ ہمارے ویور کی سمجھ میں آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے جوڈیشل سسٹم کی بات کی، اس میں رواج ایکٹ جو وہاں پہ ظاہر ہے کلچرلی پہلے بھی چل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ رہا، لیکن وہاں پہ جو موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پہ ایک پیچیدگی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پھر انٹرنیشنل لاز اور پاکستان کے دیگر لاز کے حوالے سے کہیں کنفلکٹ کی سچویشن نہ پیدا ہو. اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اب یہ ہے کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ سارے پاکستان میں لاگو ہونے چاہیے. کوئی اگر غیر معمولی وجہ نہ ہو تو ایک قسم کا قانون ہونا چاہیے. لیکن چونکہ فاٹا کی طرف توجہ نہیں دی گئی، 70 سال سے بالکل ہی فاٹا کو بھلا دیا گیا اور اسی لیے مسائل پیدا ہوئے. تو ایک تو ہمیں فاٹا کو پورے پاکستان اور سارے صوبوں کے برابر لے کے آنا ہے. وہاں پہ ترقی کے کام کرنے ہیں، اس کے لیے ایکسٹرا اسپیشل فنڈ دینے چاہیے. جس طرح کمیٹی نے بھی تجویز دی ہے کہ 3% جو NFC ایوارڈ ہے اس کو ملنا چاہیے. لیکن یہ کام فوراً ہونا چاہیے، یہ ابھی سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ فاٹا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. اور میرے خیال میں اگر کوئی بین الاقوامی قوانین ہے تو اس کی کوئی ہمیں اتنی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ سارے پاکستان میں اور فاٹا میں بھی لاگو ہونے چاہیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً وہ کام کریں، کیونکہ پہلے فاٹا کو اس سطح پہ لے کے آنا ہے تاکہ وہاں پر یہ نئے قانون کارآمد ہو سکیں. صحیح. وہاں پر جو ہم چینج لے کے آ گئے ہیں وہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. بالکل. آپ اگر وقت ہو تو میں چاہوں گا کہ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا. میں اجمل وزیر صاحب سے بھی ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک یہ سوال، ایک بنیادی سوال. خیبر پختونخوا آپ کا بھی تعلق ہے وہاں سے. خیبر پختونخوا کے ساتھ مرجر اور ایک الگ صوبہ، اس حوالے سے بھی ایک بحث رہی ہے. گو کہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے، اس کی اپروول کے حوالے سے بھی ابھی معاملات پیش رفت سامنے آئیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بطور پولیٹیکل لیڈر اس حوالے سے؟ دیکھیں اعتزاز، اس میں یہ جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی تھی، اس سے پہلے بھی کافی کمیٹی اور کمیشن بنی ہیں اور اس پہ ہمارا کافی ورک رہا ہے میرا اور چٹان کا. تو ہم نے تو پچھلے 5-6 سال سے جب آصف علی زرداری نے 2010 میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کی کمیٹی بنائی، اس میں ہم نے بڑا کام کیا اور بڑا کنسنسس اس پہ ڈیولپ کیا. اور 10 سیاسی جماعتیں وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں، وہ سارے کنسنسس ہم نے کیا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کمیٹی کا اس وقت جو فیصلے ہیں اس کو نہ ماننے والے یعنی پولیٹیکل پارٹیز میں کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا محمود خان صاحب ہیں. یہ دونوں کیا یہ مرکزی حکومت کا حصہ ہے؟ تو کمیٹی کو تو پہلے چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کنسنسس کرتے جو ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات رکے ہوئے ہیں. پہلے ان سے کنسنسس کرتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کنسنسس کر لیا تو پھر یہ کیوں سوال اٹھا؟ اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ کم از کم فاٹا کے حوالے سے جو میجورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مزید FCR کو کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 21ویں صدی 1901 سے فرنگیوں کا، انگریزوں کا قانون اور ہمارے اوپر مسلط ہے. اگر یہ اتنا اچھا قانون ہے پورے پاکستان میں لاگو کرو، اگر اتنا اچھا قانون. اچھا، مسئلہ اس میں ہڈل 2-3 ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو مہارت یافتہ ہے، جس میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے ذکر کیا ملک سے، ان کو وہ بینیفیشری ہے اس سسٹم کے. دوسرے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ جو انتظامیہ ہیں، کیونکہ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، پھر گورنر اس کا نمائندہ، پھر اس کا نمائندہ پولیٹیکل ایجنٹ. اچھا، وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کس طریقے سے لگتے ہیں، ماضی میں کس طریقے سے لگے ہیں، گورنر ایون کس طریقے سے لگتے تھے،
یا لگ گئے ماضی میں، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، کیونکہ یہ ایسا وہ ہے کہ اس میں نام تو فاٹا کے عوام کا استعمال ہوتا ہے نا جی، کہ جی فاٹا کے عوام کو فاٹا کو یہ مل رہا ہے، فاٹا کو وہ مل رہا ہے۔ فاٹا کو ملنا تو کچھ نہیں ہے، 20% بھی نہیں ملتا، 70-75% جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے ہڈلز ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت بینگ اے فاٹا کے رہنے والے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل بنانے کے بجائے ہم اس پہ مثبت بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈیالوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہر فورم پہ اس پہ اپنا ڈیالوگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کسی کی گریونسز ہے بھی وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں جواب دے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نہ مانوں والی پالیسی، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ صرف میرے ذات کی بات نہیں، پورے فاٹا کے مستقبل، ہماری یوتھ کا مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ فاٹا کے نوجوانوں کو دیکھیں، چاہے اس کی جس جماعت سے تعلق ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے نہ ہو، وہ اس قانون سے تنگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قانون نے ان کو دیا کچھ نہیں ہے۔ آج قانون کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب آپ میں مطلب ایک ون لائنر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم مرج کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا مرجر ہو جائے یا نہ ہو جائے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس میں ہم یہ کہتے ہیں، میرا اپنا یہ سوچ ہے کہ اس میں ہمیں جو اگر کسی کو اس میں راضی کر، دیکھیں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کمیٹی بنانے کے لیے انہوں نے دیکھیں اچھا انیشیٹو لیا، میں دیکھو ان کی مخالف ہوں لیکن اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمیٹی کی رپورٹ میں کچھ مسائل ہے، جو رواج ایکٹ کی بات ہے اس کا آگے ڈیفائن اس کو نہیں کیا گیا کہ وہ کس طریقے سے۔ اچھا، پھر وہ جو پاپولیشن 4.8 لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ فاٹا کی آبادی 1 کروڑ سے کافی زیادہ ہے اور انہوں نے 4.8 لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بہت سارے اس میں چیزیں ہیں، اس پہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا میاں نواز شریف صاحب واقعی مخلص ہے تو یہ جو 2-3 لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو بلائیں، ان کو دوسری چیزوں پہ راضی کر سکتے ہیں، اس چیز پہ کیسے راضی نہیں کر سکتے؟ ان کے کچھ ڈیمانڈ ہوں گے، ان کی کوئی وزارت مشارت کچھ نہ کچھ، چلیں خیر، ان کا چونکہ نمائندہ موجود ہے، اس کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو راضی کرنا۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، آپ سے، آپ کا تعلق بھی وہاں سے اور آپ خاصے فاٹا کے عوام کے مسائل کے حوالے سے خاصے سرگرم ہیں، یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ FCR صرف پاٹا پہ نہیں تھا، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے اور پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ بلوچستان پہ بھی تھا، یہ بنو میں تھا، یہ مردان میں تھا، یہ سوات میں تھا، یہ ملاکنڈ میں تھا، یہ ملک کے دوسرے شہروں اور دوسرے صوبوں میں بھی تھا۔ باقی صوبوں سے FCR کا خاتمہ ہو گیا، اس پہ پاکستان کا ایکٹ لاگو ہوا۔ آپ مجھے بتائے کہ پوری ملک سے جہاں جہاں پہ FCR کا خاتمہ ہوا ہے کہ وہاں سے کبھی ایک بندے نے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ ہم پہ FCR دوبارہ نافذ کرو؟ یا ملک کی جتنی قیادت ہے بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ پاٹا میں اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے کبھی یہ مطالبہ کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے کہ کوئٹہ میں میرے علاقے میں آپ لوگ FCR کو نافذ کریں؟ یا کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی مطالبہ کیا؟ یا اگر یہ اتنا بہترین قانون ہے تو دنیا کے کسی کونے میں ہے، اور کوئی دنیا پاکستان کے علاوہ بھی بہت دنیا ہے، اور تو یہ FCR تو انسان کو آپ چھوڑے جنگل کے جانوروں پہ بھی اس کا نفاذ کرنا، میں آپ کو ایک ریسنٹلی ایک واقعہ بتاؤں۔ ہمارے باجوڑ میں میرے حلقے میں NH44 میں 2 کالجوں کا منظوری ہوئی ہے، وہاں پہ قوم نے حکومت کو مفت زمین دیا، ٹھیک کہ آپ لوگ اس مفت زمین پہ کالجیں بنائیں، یہ جو پیسہ ہے یہ کسی اور جگہ پہ، یہ زمین کا پیسہ ہمارے اور کسی ترقی کام پہ لگائے، اچھا، اور ہم آپ کو یہ زمینہ پر کرتے ہیں، یہ آپ لے لیں۔ اب پاٹا سیکریٹریٹ والے کیا کرتے ہیں، انہوں نے 27 لاکھ پہ کے باجوڑ میں 27 لاکھ پہ اس جگہ پہ جہاں پہ کالج بن رہا ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں پہ زمین کا قیمت ہے 4 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، وہاں پہ ان لوگوں نے، ہم دڑئی بولتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کنال سے کچھ زیادہ ہے، جی صحیح، وہاں پہ 27 لاکھ پہ پاٹا سیکریٹریٹ نے زمین خریدا ایک کنال کا، جہاں پہ اس کو مفت زمین مل رہی ہے۔ میں کتنے دنوں سے چیخ رہا ہوں، گورنر کو پونے کر رہا ہوں، سب کو کہ بھائی آپ لوگ پاگل ہیں، آپ لوگوں کی دماغ خراب ہے، اگر قوم کہہ رہی ہے کہ ہم زمین دے دیں گے،
اس میں جو کلاس 4 وغیرہ لگتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو آپ لگائے، ہمارے لوگوں کو روزگار مل جائے گا، ہمارے بچوں کو ادارے مل جائیں گے اور زمین ہم مفت دے دیں گے۔ کرپشن والا معاملہ جس کا اشارہ کیا آپ لوگ 27 لاکھ پہ صرف وہاں پہ اصلاحات میں نقصان کرپٹ مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، جو 60 کروڑ روپے دے کے پولیٹیکل ایجنٹ لگتے ہیں، جو 20 کروڑ دے کے 25 کروڑ دے کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بنتے ہیں، جو 5 کروڑ دے کے تحصیلدار لگتے ہیں، بلکہ ایسی چیک پوسٹ ہے جس کا صوبیدار اور پولیٹیکل محرر بھی 10 کروڑ سے مہنگا ہے۔ ٹھیک، مطلب آپ کہتے ہیں وہ ہرڈلز ہیں۔ تو وہ چیزیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی عوام اور قبائلی ملکان، یہ جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں نہ وہ قبائلی عوام ہے نہ قبائلی ملکان ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں مراتی یافتہ طبقہ، پیڈ ملازمین ہیں یہ لوگ پولیٹیکل انتظامیہ کے۔ ان کو ایسے سفید کاغذ رکھ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ سائن کرو یا انگوٹھا لگاؤ، وہ اس پہ انگوٹھا لگاتے ہیں یا سائن کرتے ہیں، اس پہ بعد پولیٹیکل ایجنٹ لکھتا ہے جس کا مرضی ہے کہ جو لکھے۔ صحیح۔ اس طبقے کو چھوڑ کے جو کرپٹ مافیا ہے، جو پاٹا سیکریٹریٹ ہے، گورنر سیکریٹریٹ ہے، پولیٹیکل انتظامیہ ہے، اس کے علاوہ ایک انسان 110 سال ہم پہ ہو گئی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا صبر کرے، آہستہ آہستہ کرے۔ بھائی کیوں آہستہ کرے؟ اگر ہم چاہتے، ہمارے پاٹا کا ایسا فرد نہیں ہے جس کا ایک گھر پاٹا میں ہے اور دوسرا ڈاؤن لسٹ میں۔ میں بھی پاٹا کا ہوں، اجمل بھی پاٹا کا ہے، ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اس قانون کے تحت۔ آپ اجمل وزیر سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے؟ اور یہ مراتی یافتہ طبقے میں جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے گھر یا حیات آباد میں یا اسلام آباد میں، یا حیات آباد میں ہے، ٹھیک ہے، بڑی معنی خیز بات کی ہے آپ نے، ہمارے بچے وہاں پہ، بڑی معنی خیز بات کی ہے آپ نے۔ چاہتے ہیں۔ اچھا چلیں اسی پہ ہی میں یوسف زئی صاحب، جس طرح سے یہ دو اہم باتیں، ایک تو کرپشن والا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل ایجنٹس کا جو معاملہ ہے اس وجہ سے ہرڈلز بن کے سامنے آ رہے ہیں، اور دوسرا کمیٹی کی تشکیل کا ایشو ہے۔ یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ جو کمیٹی کی تشکیل کی گئی اس میں کنسلٹیشن کے حوالے سے ڈیفیشنسی موجود تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی جو ہے یہ ہمیشہ اصلاحات کی مخالفت کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1997 میں صدر فاروق لغاری نے جب قبائلی عوام کو، سب قبائلی عوام کو ووٹ کا حق دیا، یعنی ہر مرد اور خاتون کا ووٹ مقرر کیا، اس کی بھی مخالفت ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے کے اوپر ڈٹ گئے تھے، اور 97 میں پہلی بار یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز کے مطابق پاٹا میں انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد 2011 میں جب صدر زرداری نے اصلاحات کی، 2 بڑی اصلاحات کی، اس کی بھی بیوروکریسی نے مخالفت کی تھی، اور اس لیے میرے خیال میں اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو یہ مسئلے تو ہمارے ہاں ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کرپشن کافی ہے، اور یہ جو عہدے بکتے ہیں یہ بھی کوئی راز نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ بڑے ہی اہم عہدے ہیں اور کافی اس میں لین دین ہوتا ہے، کافی اس میں لوگ پیسے کماتے ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے کہا کہ جو ابھی یہ کرپشن کا جو پہلو ہے، کرپشن تو خیر پورے پاکستان میں ہے، لیکن فاٹا میں چونکہ احتساب نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی بہت کم ہے، تو وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ بالکل بااختیار ہے، تو اس کے خلاف پھر کوئی آواز بھی اگر اٹھتی ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں، اس کا احتساب نہیں ہوتا، تو یہ ایک مشکل ہمارے ہاں تو ہے۔ یہ جو اس وقت ورژن سامنے آ رہا ہے اس کے خلاف کہ اس معاملے کو جو ایک چھوٹی سی آواز، اس اقلیت کی آپ آواز کر رہے ہیں ایف سی آر کے حوالے سے، کیا اس کی مین ریزن آپ یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نظام ایسا ہے جس کے ذریعے ہم قبائلی علاقے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہاں پہ امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پر ابھی تک ملیٹنسی ہے، وہاں پہ خطرہ کم نہیں ہوا، فوج ہے اس لیے حالات بہتر ہوئے، فوج اگر نکلے گی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے، ان کا یہ آرگومنٹ ہے۔ لیکن ہمیں کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے، تو یہ اصلاحات بہت ضروری ہیں۔ اصلاحات اگر پہلے ہوتی ہیں، فاٹا میں جب سے پاکستان بنا ہے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے، لیکن صرف 2 بار اصلاحات ہوئی ہیں۔ میں نے ذکر کیا 97 میں ووٹ کا حق دیا گیا، اور 2011 میں ایف سی آر میں اور سیاسی جماعتوں کو قانونی قرار دیا گیا فاٹا میں، اور کوئی اصلاحات نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اصلاحات تو بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اصلاحات جو ہیں وہ ذرا بعد میں کریں گے
तो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन इस्लाहात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। यानी पोलिटिसाइज ना किया जाए। आप ये समझते हैं कि इस मामले को पोलिटिसाइज ना किया जाए? मैं क्विकली, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, मेरे ख्याल में चटान साहब आप रिस्पॉन्स साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि रोड अटकाने के लिए लोग ये बातें करते हैं, लेकिन इन दलीलों में कोई हकीकत नहीं है। सवात में फाटा से ज़्यादा दहशतगर्दी थी क्या? सवात में FCR की वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हुई? कराची के हालात बदतरीन है, तो क्या कराची में भी FCR अगर अमन लाने में बहुत किरदार अदा कर रहे हैं तो फिर तो कराची में भी FCR का कायम करे। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी जिस तरह के रहीमुल्लाह साहब ने फरमाया कि हम बालिग रही की बुनियाद पे वोट के हक मांगते थे, तो ये लोग वही दलीलें देते थे कि खूनरेज़ी हो जाएगी, लड़ाई होगी। जब हमें सियासी आज़ादी मिली, सबसे पुरअमन इलेक्शन जो होते हैं वो पाठा में, हम सियासी आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे, तो ये ब्यूरोक्रेसी मतलब ये कोई दलील नहीं है। आप समझते हैं कि अगर कबाइली अवाम को सियासी आज़ादी मिली, रोज़ लड़ाइयाँ होगी। अब हमने आल पार्टा सियासी इत्तेहाद बनाए और मिल के चल रहे हैं। तो चलिए इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। इस पे ये बड़ा अहम इशू है, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से जो दलील दूसरी तरफ से आ रही है उसमें कितनी हद तक सदाकत है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाटा के मामलात के हवाले से, और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, वज़ीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जिन हर्डल्स की बात की जा रही है कि वो जनाब करप्शन एक बड़ी वजह है आपके ख्याल में, और दूसरी एक ये बात कि वहाँ पे सिक्योरिटी, जब नेशनल एक्शन प्लान की जैसे कि इब्तिदा में बात की गई, उसमें बड़ा अहम मामला था, और फाटा खासा इस हवाले से मरकज़ भी रहा है और फोकस भी है इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें FCR के ख़ात्मे के साथ ही जब वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, तो जैसे कि चटान साहब ने कहा, क्या आप भी इससे एग्री करते हैं कि मामला अब ख़राब होने की बजाय बेहतर होगा? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखिए इसका कैसे, मसलन आप कहते हैं कि फाटा में अमन, मैं कहता हूँ फाटा में अमन और फाटा इस्लाहात ये एक दूसरे के साथ लाजिम मलज़ूम है। ये नहीं हो सकता कि फाटा में अमन आप इस खामख्याली में देखे। एक हमारे तो इलाके हमने देखे है ना, ये 13-15 साल से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, अब ये जो एक पेश की जाती है कि जी इसमें ये हो जाएगा, जी इसमें ये हो जाएगा, उसका सिंपल सा जवाब ये है कि आप 1000 ऑपरेशन आप कर लें, यानी फौज हमारी आप ऑपरेशन कर रही है ना, वो बिल्कुल कामयाब भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल है जो उसको देर पा, यानी ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको फाटा इस्लाहात करने पड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप ये कहते हैं एतजाज के वहां पे लोगों की जहां तक बात, ठीक है, अब मसलन साउथ वजीरिस्तान के लोग हैं इस वक्त मेजॉरिटी 75% तक मैं कह सकता हूं कि इस वक्त DI खान और टांग में रहते हैं, ठीक है, उनके जमीनें जायदाद बशमूल मेरे, ठीक हो गया। अब वहां पे अगर इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान के बनो और इस साइड पे और DI खान में भी रहते हैं इस तरह, फिर इस तरह दूसरी एजेंसियां जो जिस डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं वो वहां पर। अच्छा, मसला क्या है? मसला यह है कि वहां पे तो मेरे ऊपर DI खान में वही कवानीन इंप्लीमेंट होती है, वहां पे मेरे लोगों का और कानून और चीजें, और बच्चे वहां पे आजकल मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो DI खान और इन्हीं कई भी एरियाज जितने भी हैं। अच्छा, वहां पे हम और फिर यही हमारे लोग, मैं ये पाकिस्तान का मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, यही हमारे लोग UAE स्टेट गल्फ स्टेट में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कभी कितने कंप्लेंट आए हैं जरा मुझे बताएं? कोई ड्राइवर है, कोई मजदूरी करता है, कोई चौकीदारी करता है, कोई बिजनेस करता है, ये सारे के सारे हमारे लोग की तो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है, यानी जो पैसा है, वो बाहर जाकर मजदूरी करके कमाते हैं। तो वहां पे तो इतने सख्त कवानीन है UAE में, गल्फ स्टेट में, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो पाकिस्तान से सख्त कवानीन, उस पर अमल दरामद वो करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना जी। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि फाटा के अवाम बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ये मिसाल देना कि जी फलाना, एक दिन एक TV इस पे एक प्रोग्राम हो रहा था, ग्रेट डिबेट हो रहा था इसी फाटा के और टेररिज्म के हवाले से, तो मुझे MKM के वो जो हमारे दोस्त है सब्जवारी साहब, उसने क्वेश्चन किया कि जी ये जो है ना, आप बार बार कह रहे थे कि कराची में किया जाए और हामिद मीर साहब कर रहे थे, तो मुझे हामिद मीर ने कहा कि आप फाटा में, मैंने कहा आप मुझे कराची वाला कानून दे दे, कल आप कर ले, कल आप समझते हैं। मैं मिसाल अभी एक मिसाल आपको देता हूं, ठीक है, शिकाई मेरा इलाका है, शिकाई में इस वक्त कोई भी बंदा
اسلحہ کیری نہیں کر سکتا، اسلحہ کیری نہیں کر سکتا۔ اور اسلام آباد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ گاڑیوں پہ بیٹھ کر اسلحہ پہراتے ہیں، یعنی وزیرستان نہیں، میں اس میں قانون کا تو کوئی قصور میری نہیں بات سن، نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ ایک فیصلہ ہوا کہ جی اسلحہ نہیں پہرائیں گے، یعنی اسلحہ ساتھ نہیں گھمائیں گے، اس کی وجہ سے میں اسلحے کی نمائش پہ یہاں پہ بھی پابندی ہے، لیکن وہ آرمی نے وہاں پہ جو آرمی کا بریگیڈ ہے اس نے فیصلہ کیا اور عوام سے پوچھا، بھائی ٹھیک ہے، ایک بات پہ کنسنسس ہو گیا، اسلحہ نہیں پہرائیں گے، یعنی پبلک سے کنسنسس دیکھیں کر رہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو آپ جو زیرو سے ضرب دے رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمارے لوگ زیادہ ڈیموکریٹک ہیں۔ چٹان صاحب میں آپ ہی سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو جیسے یہ بات کر رہے ہیں یقیناً آپ ہی ایگری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو ایف سی آر کے قانون ہے، اس کے سب میرے خیال میں مخالف ہیں، اسے خاتمہ ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوگا تو معاملات بہتر ہوں گے، مگر یہ پھر زیادہ فوکس بھی رہا جب ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اس میں فاٹا خاصا فوکس میں رہا اور اس پہ خاصی ڈیبیٹ بھی ہے، وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ تو کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی قانون نہ ہوتا تو پھر تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی تھی۔ یہ پورے ملک کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ آپ ایف سی آر سے کنٹرول کرتے ہیں کیا؟ اب دیر کا بھی بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان سے، ان کو سیٹلڈ ایریاز، آپ میرا بھائی بات سنیں، لوگ تو وہی ہے نا، ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی، بلکہ افغانستان میں بھی وہی ہے۔ میرا جو قبیلہ ہے سلارزئی، جتنا ہم ادھر ہے اس سے زیادہ ہم افغانستان میں ہیں، ان کے وزیر بھی بارڈر کے اس طرف ہے، ہمارا مامون دوسرا قبیلہ ہے وہ بھی اس طرف ہے، ساپی بھی ہے، شنواری بھی ہے، دیر کا بھی بارڈر افغانستان کے ساتھ لگے، وہاں پہ تو ایف سی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوپی محمد دیر کا ہے، بنیاد وہاں سے رکھا گیا ہے، چترال کا بھی بارڈر لگا ہوا ہے اور بلوچستان کا بھی بارڈر لگا ہوا ہے، بلوچستان میں تو کوئی ایف سی آر نہیں۔ ہم ایف سی آر کرتے ہیں، شاید آپ کا پروگرام کوئی ایسا دوست دیکھتا ہوں جس کو نہیں پتا کہ ایف سی آر کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ایف سی آر اس طرح کا، میں موٹے بات ہے، اگر وہ تو پوری ایک ڈیبیٹ صرف ایف سی آر پہ چلی جائے گی، 45 دفعات ہے تو سب کو تو ہم نہیں کر سکتے، تو میں موٹے ایف سی آر ایک اس طرح کا قانون ہے کہ اگر میرے خلاف پولیٹیکل ایجنٹ نے کوئی فیصلہ کیا، چاہے 100 سال مجھے جیل بھیج دیا بغیر کسی ثبوت کے، تو میں نہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہوں، نہ مجھے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے اور نہ مجھے سیشن کورٹ میں اپیل کا حق ہے، یعنی ملک کے اعلیٰ عدالتوں میں ہمیں اپیل کا حق نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ، دوسرا یہ کہ میرے قبیلے میں کسی نے جرم کیا، آفیسر کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو رات بھی میرے ساتھ تھا، ڈیوٹی پہ تھا، میں اسکول میں ہوں، میں بازار میں ہوں، اور میرے قبیلے میں کسی نے جرم کیا تو مجھے پکڑے گا، مجھے سزا ملے گا، مجھ سے جرمانہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے 20 پارلیمنٹیرین یہاں پہ ہیں، لیکن آپ کے ملک کی انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے جو قانون بناتے، اس قانون کا امپلیمنٹیشن ہم پہ نہیں ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ملک کے اعلیٰ عدالتوں میں اپیل نہیں کر سکتے، اگر آپ ملک کے قوانین، آپ اس کا انعقاد آپ پہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کس طرح تصور کریں گے کہ میں انسان ہوں اور میں پاکستانی ہوں؟ ایک شہری کے لیے کہ اگر آپ ایک ریاست کا شہری ہیں تو یہ دو حقوق، تیسرا جو بنیادی حقوق ہیں، آڈٹ کا سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابھی تک غیر ملکی اور ملکی کتنے پیسے گئے ہیں پاٹھا کے نام پہ، تو پھر تو پاٹھا سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ لڑکوں کا تعلیم 13% اور لڑکیوں کی تعلیم 3% ہے، اور ایک اسکول میں 2 کمرے اور اس میں 600 بچے پڑھتے ہیں اور اس کے لیے 2 اساتذہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ آڈٹ کا سسٹم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ دیا ہے، لیکن پولیٹیکل ایجنٹ کو بالکل آزاد چھوڑا ہے، وہ کسی کا تابع نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ کو فنڈز ملتے ہیں لیکن اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، وہ آفیسر کا مرضی بنیادی وجوہات لگائے، گھر لے جائے، کچھ بھی کرے، نہ آپ عدالت جا سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ تو چٹان صاحب ظاہر ہے سب ایگریڈ ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس پہ تو میرے خیال میں تمام رکاوٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 چیزیں رکاوٹ ہے، 2 چیزیں، ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک تو وہ کرپشن ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ جب اٹھے گا، چاہے دنیا ادھر کا ادھر ہو، بارش ہو، جالباری ہو، جو بھی ہو، اس کو 2 کروڑ صبح ملے گا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ اسٹیبلش ہو گیا آپ کا دوسرا یہ کہ آج کل اس ملک میں مسلم لیگ کا حکومت ہے، صحیح ہے، اور مسلم لیگ کا کے پی کے میں اگر کہیں سے الیکشن جیتتے تو وہ 1000 اور مان سے رہے، جب کے پی کے پاٹا مرچ ہوگا کے پی کے میں تو اس کے ساتھ 30-35 صوبائی سیٹیں آئیں گے کے پی کے میں، صحیح ہے، اور ہزارہ کا اب بھی اپنی بل پاس کرنا، اس کے لیے
بہت مشکل ہے. اگر فاٹا کی بھی نمائندے آ جائے تو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں, وہ سمجھتے ہیں ناممکن ہو جائے گا. تو ہزارہ اور مانسیرا کا جو لیڈرشپ ہے اس کا دباؤ ہے موجودہ حکومت پہ, نواز شریف صاحب پہ, کہ یہ کام آپ لوگ نہیں کریں گے, تو وہ اس کو ٹالتے ہیں اور بہت مذاق خیز انداز میں ٹالتے ہیں. مثال کے طور پہ 247 میں لکھا ہے, آرٹیکل 247 میں, کہ آپ پاٹا میں کے مسائل پہ بحث تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پہ اسمبلی کے اندر قانون سازی نہیں کر سکتے جب تک صدر جو ہے آرڈیننس کی ذریعے نہ کرے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افسر کرے. ٹھیک ہے, وہ پاٹا کے اصلاحات اسمبلی میں بیچتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے, کبھی ادھر بیچتے ہیں کبھی یہ تو سمپل سا مسئلہ ہے. اصلاح کمیٹی آپ نے بنائی, آپ کی کمیٹی نے سفارشات لائی اور ہم نے ویلکم کیا. اچھا اس میں تو باقاعدہ ہم نے ویلکم کیا, ایک آرڈیننس کے ذریعے کنسلٹ کیا گیا, آپ سے بھی کنسلٹ کیا گیا. تمام ٹرائبل ایریا میں گئے یہ لوگ, ٹھیک ہے, تمام ٹرائبل ایریا کا دورہ کیا, وہاں پہ عوام کو بلایا. جو لوگ حامی تھے وہ 10 15 پولیٹیکل ایجنٹ بلاتے تھے اپنے ذہن کے مطابق, اور جو مخالفت کرتے تھے وہ 200 300 لوگ بلاتے تھے. لیکن جب حال کے اندر آ جاتے تھے پولیٹیکل ایجنٹ جن لوگوں کو اس کے حامی سمجھتے تھے وہ بھی مخالف ہو جاتے تھے. اب آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ایف سی آر کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے, اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے, اب باقاعدہ طور پر یہ کمیٹی تشکیل پا گئی اور اس کی کوئی رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک زمانہ آپ کی حکومت کا تھا, ایک زمانہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا, 5 سال انہوں نے پورے کیے, آپ کا بھی ایک طویل زمانہ رہا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کیوں اس پر ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی, کیونکہ بحث تو بہت پرانی ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں تو اس حوالے سے اتنا کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے دور میں اس پہ عمل درآمد نہیں, انٹرسٹ نہیں تھا, ٹو بی ویری فرینک. آپ کی گورنمنٹ میں انٹرسٹ نہیں تھا, اور چونکہ اس وقت یہ مسئلے شروع ہو گئے لائن اینڈ ریون کے بعد, اور پھر آپ کو پتہ ہے ظاہر مشرف صاحب کا دور تھا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں, میں پیپلز پارٹی کی نہیں, میں تو آپ کے دور سے میری بات سنیں, میں پیپلز پارٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں, جو سچ ہے وہ سچ ہے. آصف علی زرداری نے اس حوالے سے انیشیٹو بھی لیا, یہ پولیٹیکل ایکٹ جو ایکسٹینڈ ہوا ہے وہاں پہ سیاسی, یہ پیپلز پارٹی نے, جو کریڈٹ جس کو جانا چاہیے اس کو دینا چاہیے. خواہ مخواہ میں یہاں پہ کہوں کہ جی انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے اعتزاز کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرف چٹان نے بھی اشارہ کیا, وہ انٹرسٹ اس لیے نہیں دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پارلیمنٹیرین کا مسئلہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین کوئی 8 سینیٹر ہے اور 12 ایم این ایز ہے, جس میں ہمیں ایک ایم این اے پہ الیکشن ہوئی, یہ ٹوٹلی 19-20 ہو جاتے ہیں. 19 ہو جاتے ہیں. اچھا 20 ٹوٹل ہو جاتے ہیں, لیکن ایک پہ 11 اور 12 ایم این اس وقت 19 ہے. چلو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس طرف انہوں نے آپ کو توجہ دلائی, ان کے آرٹیکل 247 کا کلاس 3 کہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ فاٹا کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آئین پاکستان کہتا ہے, اور یہ اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ ان پارلیمنٹیرین کا یہ حق بنتا ہے کہ پہلے تو اپنے لیے اختیار لے لو, بھائی آپ کس کاتے میں بیٹھے ہو. بڑی عام بات کی, ٹھیک ہو گیا, ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا حکومت انٹرسٹ نہیں لیتی, وہ اس لیے نہیں لیتی, سارے کے سارے پلیٹ میں آ کر ان کے پاس آ جاتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی یہ سنا ہے, ایک تو یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں جیسے چٹان ہے, اور ظاہر ہے جو جس پارٹی بقایا جو لوگ آ جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی, اگر جی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب فیصلہ کریں گے تو وہ وہی کو فالو کریں گے. دعویٰ دی گئی تھی, آج سکپ ہو گئے وہ گیسٹ ہمارے ساتھ. میں ویسے کہہ رہا ہوں, نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں, وہ حکومت کا ساتھ. تو یہاں پہ یہ 19 لوگ ویسے بھی ان کے, یا 20 لوگ ویسے بھی ان کی حمایت کرتے ہیں, جو بھی حکومت ہوتا ہے جس طرح بھی. اچھا پھر ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ انٹرسٹ, میں یہ کہتا ہوں کہ چلو یہ جو پروسیس ہے یہ تو شروع ہے نا, اب اس کی وجہ سے یہ ہم نے اس دن یہ پوائنٹ چٹان نے بھی اٹھایا تھا, ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ پیکج تو دے سکتے ہیں نا جی. ہمارے کوئی 23-22 لاکھ لوگ تقریباً آئی ڈی پیز ہوئے ہیں نارتھ وزیرستان کے, سارے ملا کر, بھئی آپ ایک پیکج کا اعلان تو کریں, اور اس پہ تو آپ نے کسی نے نہیں روکا. ٹھیک ہے, پیکج کا اعلان کیا جائے, پیکج سے کیا مراد, مطلب اگر سیدھا سی اگر بات آپ سے پوچھی جائے کہ پیکج میں مثلاً کیا, مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں 4 چیزوں پہ آپ فوکس کریں. نمبر 1, جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں آپریشنوں میں, انفراسٹرکچر, ان کے گھر نقصان ہوئے, کہ مثلاً کہ آپ اس وقت ایک گھر جس کا نقصان ہوا ہے آپ نے 4 لاکھ روپے مقرر کیے ہوئے, اب آپ مجھے بتائیں 4 لاکھ روپے پہ 2 واش روم بھی نہیں بنتے, 1 واش روم بھی نہیں بنتا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو ہمارے قلعہ نما گھر ہے ان کیسے بنیں گے, نمبر 1. اچھا
इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, कारोबारी नुकसान हुआ है, और वापस जो आईडीपीज गए हैं उनको उसी जगह पे बाइज्जत तरीके से सेटल करें, नंबर 1। दूसरा ये कि हमारे एजुकेशन की, जो चट्टान ने बात की है, जो स्कूलों के हालत है, हमारे जो वहां पे बच्चे जो नहीं पढ़ सके, जो ऑपरेशनों की वजह से, आईडीपीज की वजह से, या वहां पे स्कूल नहीं है, या वहां पे स्कूलों को तबाह किया गया, या जो भी, उसके लिए एजुकेशन पे नंबर 2। दहशतगर्दी की वजह से। तीसरी मेरी बात सुनो, तीसरी बात हेल्थ है, जो कि हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे कोई नहीं है, हमारे लोगों की मर जाते हैं, यानी जच्चा बच्चा के उंगली भी जख्मी पिशावर आती वही ना। अच्छा वहां पे वो, अच्छा फिर चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट। हम ये कहते हैं कि भाई ये जो क्राइटेरिया आपने सारे पाकिस्तान के लिए बनाया, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दे फाटा के लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे वो एक तरफ तो आप कहते हैं कि फाटा के अवाम ने कुर्बानी दी, अब जब कुर्बानी दी तो तालीम उस तरीके से नहीं हुआ। अच्छा उसको मेरी बात सुन, जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में आगाज हुकूक बलोचिस्तान का एक पैकेज का ऐलान हुआ था, उस टाइप का एक पैकेज दे दिया। 4 चीजों पे आप फोकस करें ताकि कम से कम लोग तो साथ साथ उठे, ठीक है, और वापस जो आईडीपीज बने उनकी बाइज्जत तरीके से वापसी, और साथ साथ ये भी करे जो है, ये न करे आप एक चीज के ऊपर मसला बनाकर, ठीक है, बकाया सारी चीजें भी स्टॉप करे, लेकिन बात वही आती है कि करना तो आपने एफसीआर को खत्म करना, अल्टीमेटली खत्म करना, लेकिन साथ साथ ये चीजें भी आपको करने होंगी। ये नहीं है कि आप ट्रक के बत्ती के पीछे हमें लगाओ और आप कहे कि ये कल फैसला होगा, परसों होगा, इस तरह मैंने आपको अप्रूवल का वेट होता रहा। तारीख बताती है 18 कमेटी और कमीशन बन चुके हैं, रिजल्ट हमें रिजल्ट चाहिए, नट कमेटी नट कमीशन, ठीक है, वो कमीशन और कमेटी वैसे ही बदनाम है पाकिस्तान में बनते हैं। मैं चट्टान साहब आपकी तरफ, पहले तो मैं रहीमुल्लाह यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जाहिर है आपके पास बहुत कम वक्त था, मगर आपने हमारे साथ जो है अपने ख्यालात का इजहार किया और शेयर किए। मैं चट्टान साहब आपसे आपकी तरफ आऊँगा। एक, जैसे ये इन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी ने कुछ इनिशिएटिव लिया, लेकिन जिस आर्टिकल का आप तज़किरा कर रहे हैं, तो इसका खात्मा तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट भी थी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, जहाँ पे बहुत सी इस्लाहात हुई, जहाँ पे आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज था, तो इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? क्या आपकी आवाज़ गैर मौसर थी? बिल्कुल ये लेना चाहिए था, और ये हमारा बुनियादी मसला है। लेकिन मसला ये था जो हमारी इस्लाहात हुई थी, इसमें ये चीज़ शामिल था कि मुल्क अदालतों 2 पार्टीशन को हटा के मुल्क अदालतों में अपील का हक़ देना और कानून साजी का हक़ देना। लेकिन इस टाइम पे हालात कुछ ऐसे थे कि हम नहीं कर सकते थे। बाजोड़ के लोग IDPs थे, मुमंद के लोग IDPs थे, तिरा के लोग खैबर के IDPs थे, कुरम के लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते हो के आते थे। हमें ये बताया गया, कुछ लोगों ने कह दिया, जरदारी साहब को कह दिया कि आप फ़िलहाल इस चीज़ को नहीं छेड़े, जब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हो जाए तो फिर इस चीज़ों को आप बेशक कर ले, लेकिन ये करना चाहिए। लेकिन वो लोग भी अब तैयार हैं, नेशनल एक्शन प्लान में हमारे फोर्सेस अब तैयार है। कई बार ISPR ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में पार्टा इस्लाहात है, अभी तक इनका क्यों नहीं हुआ? अभी इसमें बस वही 2 चीज़ें रुकावट है जो पहले मैंने जिक्र किया है। आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, ज़मीन के हवाले से भी रिपोर्ट में बहुत सी बातें जो है पहले भी 2 हिस्सों में तकसीम थी, मेरे ख्याल में कुछ इलाका गैर करार दिया गया और उसके बाद फिर डेवलपमेंट होती रही। अभी जो वहाँ पे कवानीन लागू हैं, जब हम FCR का तज़किरा कर रहे हैं, तो क्या जो लैंड के इश्यूज़ हैं या लीगल मामलात हैं जैसे पाकिस्तान के दीगर मुल्कों में, उसमें भी कोई तफरीक मौजूद है? नहीं, वहाँ पे इस तरह तो है ही नहीं। मुझे एक आध एजेंसी का तो पता नहीं है स्पेसिफिक, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी एजेंसियों का तो ये आपको बता सकता हूँ, साउथ और नॉर्थ में तो कोई ये जो पटवारी है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं है। सही, यानी रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते हैं। वो मेरी बात सुनो, रिकॉर्ड तो तब होना कि डिपार्टमेंट ही हो। रिकॉर्ड तो मर्दान का भी नहीं है। मेरी बात रिकॉर्ड तो 4 सदे का भी नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आधे KPK का नहीं है, आधे KPK का नहीं है, तो उसका भी नहीं है कोई मसला। मेरी बात सुने, असल मसला ये है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें ये सेटल, पहले तो फैसला आप करें ना, ठीक है। पहले तो मैं तो ये कहता हूं कि जब तक आप फाटा के अवाम को उठाते नहीं है, मसलन मैं हमेशा से कहता रहूं कि अगर आपको एक लाहौर शहर के लिए 600 अरब रुपए आपके पास है, ऑनगोइंग स्कीम इस वक्त चल रहे हैं, और फाटा के लिए आपके उनके जो उनकी तबाहियाँ हुई है या जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सूरत हाल वहाँ पे कोई किससे ढकी छुपी नहीं है, उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। भाई मेट्रो बस आप बना रहे हो, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हो, तरक्की मुल्क करे, अच्छी बात है, बट मुझे ये बता दे कि किस कॉस्ट पे कर रहे हो। मेरे कॉस्ट पे तो मत करो ना जी, कि ना मेरा इस्तेमाल हो, दहशतगर्द मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, और मुझे देने के लिए यानी लोगों को दिखाने के लिए तो हम है ना फाटा है, और दिया कुछ नहीं जा रहा,
دیا کچھ نہیں جا رہا اور لیا ہم سے ہماری وجہ سے. ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, وقت چونکہ بالکل اختتام, ایک مزے کی بات آپ کو اور بتاؤ, ہمیں آئی ڈی پی میں ملتا ہے 19 ارب روپے صحیح, لیکن ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 8 ارب سے زیادہ کبھی فاٹا پہ خرچ نہیں ہوا ہے, یعنی وہ بھی پورا نہیں دیتے, لیٹ کرتے, یہ کرتے. 8 ارب بھی جیبوں میں زیادہ تر, وہ 8 ارب. اور میں نے پوچھ لیا بار بار کہ یہ آپ کیوں کرتے, وہ کہتے ہیں یار سارے لوگ لوٹتے ہیں, کم از کم یہ تو بچا کے ہم ملک کی کسی دوسرے حصے میں لگا دیں. یعنی یہ مانتی بھی ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے, کرپشن کو رکو آپ ہمارے. اچھا یہ صرف فاٹا کا نہیں, میرے خیال میں بہت سے, میری بات سنیں, وہ جو نہیں صوبوں کے اندر کی انٹرنلی میں بات کروں, مطلب پنجاب کے اندر, بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا سیکٹری خزانہ سے کتنے پیسے برآمد ہوئے, آپ وہاں سے وہ بچا کر دوسرا بھی کرپشن کرتا ہے. ان کے پاس تو وہاں پہ تو اگر کوئی کرپشن ہے تو کوئی ادارہ ہے, آج نہیں تو کل پکڑ لے گا, کل نہیں تو پرسوں پکڑ لے گا, لیکن آپ کے لیے تو کوئی لیگل ادارہ ہی موجود ہے. یہ ایک مانے کا مال ہے جس نے جیب میں ڈالا اور جدھر لے گئے. مطلب اب جو رپورٹ آئی ہے, ایک آخری سوال, اب جو رپورٹ آئی ہے مطلب اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اس کو اپروو ہو جانا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد جو ہے اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. میں دو لفظ آپ کو, آخری 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, ہم انسان ہیں. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ پھاٹا کے عوام کوئی منگول یا نہیں ہے, ہم نسلاً پختون ہیں, جو افغانستان کی پختون ہے, جو پاکستان کی پختون ہے. جس قانون کے تحت دوسرے انسان زندگی گزار سکتے ہیں اور جس قانون کے تحت دوسرے پختون زندگی گزار سکتے ہیں, اس قانون کے ہم بھی گزار سکتے ہیں. یہ بہانے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین کے امبریلے میں ہم آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہیں, یعنی یہاں پہ ہم ہیں, وہاں پہ ہم نہیں ہیں. ہم خود جب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بھائی ہمیں شامل کرو, ٹھیک ہے, پاکستان کے امبریلا کے نیچے, جہاں پہ جزویات کی باتیں, چیزیں بہت ساری ہیں, اس پہ پھر ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس کو پھر کیا جا سکتا ہے. لیکن اوورآل یہ جو ہے نا, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پیکج کا اعلان, میں آئی ڈی پیز کے بار بار ٹھیک ہے, آپ پیکج کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کرے نا, وہ کریں, بقایا تو ہم اس چیز پہ ایگری ہے بھائی, آپ کی کمیٹی پہ ہم ایگری ہے, لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ تو کریں, امپلیمنٹ کیا جائے. چونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب, انہوں نے قیمتی وقت دیا. چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. رحیم اللہ یوسف صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ہم نے کوشش کی کہ JUIFA کے ایک رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کمیٹڈ تھے, مگر ان کی ایمرجنسی صورتحال ہوئی, وہ نہیں پہنچ سکے کہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو جاتی. لیکن ہم نے کوشش کی کہ فاٹا کے وہ معاملات اور وہ بات جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے اس پہ ڈسکشن بھی ہو سکے, اس کے مختلف پہلو اجاگر کیے جا سکیں, اور پھر گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے, سیفران جو اس وقت کردار ادا کر رہی ہے, اور جو رپورٹ آئی ہے جو کہ اپروول کے حوالے سے اس کا اویٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں بھی ابھی بہت سی ڈیبیٹیبل باتیں ہیں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے جو وہاں کے عوام کی ہے کہ ایک تو پارلیمنٹیرینز اپنا حق ادا کریں, اور دوسرا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کی چھتری کے نیچے آئیں, جیسے کہ اجمل وزیر صاحب نے کہا. تو اس حوالے سے اس اپروچ کو لے کر ضرور, چاہے سٹیپ بائی سٹیپ صحیح, مگر اس پہ مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر آپ سیکیورٹی اور دیگر امور کو دیکھا جائے یا صوبوں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں فاٹا کو بھی اگنور نہ کیا جائے. یہ وہاں کی آواز ہے, اور اس حوالے سے پاکستان فیڈریشن اور پاکستان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے, اس لیے اس کو زیادہ امپورٹنس کی بھی ضرورت ہے. اعتزاز نقی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.